سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن کسی کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی بارے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو مختلف انداز سے اس کی یادوں، اس کے لمحات، اس کی باتوں کو اپنے لبوں پہ سجایا جاتا ہے، مگر ایک عجیب بات یہ ہے، اسلام نے جب ملتے ہیں تو سلامتی بھیجنے کا حکم دیا اچھے سے اچھے انداز میں، اور جب سامنے سے کسی کو سلامتی آئے تو وہ اس سے بہتر جواب دے۔ مگر کیا ہی کہنے آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوجود اس کے کہ آپ مقام افضلیت پہ ہیں، کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، کیا احسن ترین مقام آپ کے پاس، مگر ہر امتی کو یہ بتایا کہ درود بھیجیے، پڑھیے سلام، اور خود یہ امتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت اپنا لی، یعنی وہ خود فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ملائکہ درود بھیجیں گے، اور اللہ رب العزت نے یہی چیز مسلمانوں کو سکھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ درود بھیجنا۔ اس میں کتنی برکتیں ہیں، کون سے بگڑے ہوئے کام ہیں جو درود پڑھنے سے بھیجنے سے سدھر جاتے ہیں، کیا افضلیت ہے، انداز درود کیا ہے، مقام درود کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی درود بھیجا جاتا تھا، اور آج کے دور میں ہم جب کہتے ہیں کہ دعاؤں کو قبولیت کیسے ملے گی، اول اور آخر درود کیا ہوگا، ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم مزید آگے جائیں گے کہ جو مختلف قسم کے درود ہم نے آقا کی محبت میں یاد کیے ہیں، بنائے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور ان سے کس طرح سے فیض اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے ایک خاصہ رکھتے ہیں گفتگو میں، اور ہمیشہ تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو فرماتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، جامعہ ابو ہریرہ میں تدریس کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں مفتی رفیق سلفی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، حقیقت میں جب ان سے گفتگو ہوتی ہے، ایک مدینے کی محبت ہے جو مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ ان کے نام کے آگے بھی جب مدنی میں پڑھتا ہوں مجھے اور مدینہ یاد آتا ہے، یہی کیفیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق، علم، قرآن، احادیث، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو رتیب اللسان بنایا ہے، خوبصورت علم اور خوبصورت مطالعہ۔ میں مفتی نعیم مدنی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں مفتی صاحب گفتگو آغاز کروں، درود شریف ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پاک کی حقیقت کو تو ہم نہیں جان سکتے، یہ اللہ کا راز ہے، جو بزرگوں نے بتایا، جو علماء نے بتایا، جو مفسرین اور محدثین نے بتایا، وہ آپ کو گزارش کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجنا ہے۔ اچھا وہ رحمتیں کیسی ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی، کس حد تک ہوں گی، اس کی کوئی تحدید نہیں کر سکتا، یہ اللہ جانے اور اس کے حبیب جانے۔ فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا یہ دراصل دعا کرنا ہے حضور پاک علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے درود کیا ہے، ہم کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے درود کیا ہے، تو بھیج دے درود۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، یعنی ہمیں حکم اللہ دے رہا ہے کہ آپ درود بھیجیں، اور ہم اللہ سے گزارش کریں یا اللہ تو بھیج، کیونکہ ہم نہیں جانتے درود کیا ہے، درود کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ پھر آپ نے بہت ساری باتیں درود شریف کے حوالے سے کہیں، میں نے گزارش کیا جس طرح سے کہ یہ راز ہے اللہ کا، اور اللہ ہم پر آشکار فرمائے قیامت کے دن کہ اس نے کیا رفعتیں، کیا شانیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور یہ نعمت جو درود ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کے لیے ان کی امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ درود بھیجیں، اچھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ضمن میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو درود بھیجا جاتا ہے، اچھا، اور انہی کے ضمن میں ظاہر ہے ان کی آل اور ان کے اصحاب پر بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ درود ایک ایسا کام ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کی طرف نسبت کے حوالے سے خصوصی، یعنی مخلوق
کے معاملے میں کسی کام کی نسبت کے حوالے سے کوئی باقاعدہ اعلان اس طرح نہیں فرمایا جس طرح درود کے لیے فرمایا. اچھا. کیا فرمایا؟ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا، ان اللہ وہ ملائکہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ تاکید کے لیے آتا ہے عموماً، اور اس کا آغاز بھی انا کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی بے شک، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ کنفرم بات ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ درود بھیجتا ہے. اچھا، یصلون ماضی کا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. میں نے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا، مدینہ شریف میں لائیو تھے، تو آپ نے ایک صاحب کو بتایا مضارع کیا ہوتا ہے. تو آپ تو جانتے ہی مضارع کیا ہوتا ہے. مضارع حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی اس معنی میں یہاں پر ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے. کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے سبحان اللہ، ہمیشہ رہے گا، بھائی تو کیا اس لیے ہمیشگی پر دلالت ہے. اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ملائکہ کی تعداد کو کوئی گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. صحیح ہے. آپ غور کریں، عرش کو سنبھالے ہوئے بھی ملائکہ صحیح، ہیں، کرسی کے پاس بھی ملائکہ ہیں، صحیح. جنت میں بھی ہیں، صحیح. زمین پر بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، ہر جگہ ملائکہ. اور کتنے ہیں اللہ جانے ان کی تعداد. وہ سب درود بھیج رہے ہیں. جی. تو یعنی اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے، عالم علوی بھی درود بھیج رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ اتنا اہم کام ہے، مقام بتا دیا اس کا. جی. میں مفتی رفیق صاحب آپ سے یہ سوال لیکن ارے یہاں روکے نہیں، جی جی جی، اصل بات تو یہی ہے. تو عالم سفلی کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی بھیجیں، یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، حکم بھی صرف ایمان والوں کو دیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو تسلیمہ کے ساتھ. تسلیمہ. اب پوچھیے علامہ صاحب، کیا خوبصورت بات ہے. صاحب دیکھیے، ایک تو یہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ درود ہم نہیں جانتے ہے کیا، اس سے دیگر انبیاء کو بھی نہیں بھیجا جا رہا تھا. یہاں پر خاص طور سے آقا کے لیے، اب جب آقا کو رحمت بھیجی جا رہی ہے، آقا تو رحمت للعالمین ہے، تو ہم بھلا کیسے ان کو رحمت بھیجیں؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارکباد. ماشاء اللہ تعالیٰ کہ آپ ایک عظیم جگہ سے ہو کے آئے ہیں، اور اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. باقی درود شریف کی فضائل اور مراتب تو لا تعداد ہیں. جو کام اللہ خود کر رہے ہیں، جو کام اللہ فرشتوں سے کرا رہے ہیں، جیسا کہ محترم مفتی نعیم صاحب ذکر فرما رہے تھے، جس کام کا اللہ مومنوں کو حکم دے رہے ہیں اور امر جو ہے وجوب کے لیے ہے، تو بتائیں وہ کام کتنا عظیم ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ رب العزت خود بھی اور اس کے فرشتے بھی. دیکھیں، ایک کام اللہ کا خود کرنا ہے، ایک کام فرشتوں کا کرنا ہے، ایک کام عامت الناس لوگوں کا کرنا ہے. لیکن یہاں اللہ اپنے سے بھی مخاطب ہے کہ میں بھی اپنے پیارے حبیب، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، اس پر درود بھیجتا ہوں. میں فرشتوں کو بھی میں نے حکم دے رکھا ہے، اور مومنین سے بھی میں کہہ رہا ہوں. ایسا عمل درود پاک ہے کہ اللہ رب العزت غموں کو ختم کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. اس کے ذریعے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بلکہ درود پڑھنے کے بعد دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ابی ابن کعب کی وہ حدیث جامع ترمذی کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ پر جب دعا کرتا ہوں کتنا درود بھیجوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما شئت، آپ کی مرضی جتنا چاہو بھیجو. کہنے لگا اللہ کے رسول ربع، میں چوتھا حصہ درود بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. اس سے بھی زیادہ اگر چاہو، آپ کی مرضی، آپ چوتھی مرتبہ پڑھو چوتھائی حصہ، لیکن اس سے بہتر کرو، اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر خیر ہے. سبحان اللہ. کہا اللہ کے نبی ثلث، تیسرا حصہ کر لو. کہا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو، فإن زدت فهو خیر، اللہ اکبر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کہا اللہ کے نبی نصف، اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں پھر درود ہی بھیجتا رہوں. ہائے 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 سبحان اللہ. یعنی اس کا معنی آپ دعا ہی نہ کریں، درود ہی پڑھتے رہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی رفعت ہے. اور یہ موضوع یقین کریں دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. نماز میں درود نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. تمام ائمہ کے نزدیک بالکل تمام، بلکہ دلیل قطعی ہے. اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کریں، اور پھر میرے لیے درود بھیجیں. اس نماز کو ناقص قرار دیا. ٹھیک ہے کہ جہاں درود نہیں ہو، نماز کس بات کی؟
تو لہٰذا بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی رفت ہے. فضائل آگے آپ جی میں آگے انشاءاللہ بہت تعالیٰ سارے ذکر کریں گے. بہت خیر والی گفتگو ہو رہی ہے. آج تو میرا دل کر رہا ہے میں درود بھیجوں، اور آپ بھی پروگرام دیکھتے ہوئے لازماً تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ درود کی تسبیح اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور اپنی زبانوں پہ سجائیں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا وقفہ آپ کا انتظار ہے. سبحان اللہ، ایک ایسا کام جو اللہ خود فرما رہے ہیں. اور دیکھیے میں اور آپ ایک مدت سے ہیں، ایک مدت تک ہیں، مگر وہ ذات بارہ، وہ ذات تعالی، وہ ذات الہی، وہ ذات وحد اللہ شریک جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے. میرا پڑھا ہوا درود ختم ہو جائے گا، مگر وہ جب سے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ درود بھیج رہا ہے اور درود بھیجتا رہے گا. سبحان اللہ، کیا پاک ہے. اچھا میں اب اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے ایک ہوتا ہے مقام و مرتبہ جو کسی کو حاصل ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے ایسا ہو کہ اس جیسا کوئی نہ ہو، مگر اگر اس میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہو، روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہو، رحمتیں اور برکات اس کا حصہ بنتی جا رہی ہوں، تو کیا ہی کمال پایا اس شخصیت نے. میں مفتی نعیم مدنی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت درود پڑھنے کا صحیح انداز کیا ہے جس کی خود تاکید حضرت والا نے فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں تو اس کو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کو کیا جائے، لاپرواہی سے نہ کیا جائے. درۃ الناصحین میں تو یہ تک کہا گیا کہ جو لاپرواہی سے ذکر خدا کیا گیا یا درود پاک پڑھا گیا، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے. اور دراصل ہم جو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہ ہم اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں. آپ نے جو بھی شروع میں بات کی کہ ان کے درجے اور ان کی شان تو ہمہ وقت بلند ہو رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ان کی شان تو بلند تر ہے، ہوتی رہے گی. آپ درود پڑھیں نہ پڑھیں انہیں تھوڑی فرق پڑے گا، پڑھیں گے تو آپ کو فرق پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ ایک روایت میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفوان کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک طویل سجدہ فرمایا. یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا، آپ پردہ تو نہیں فرما گئے. پھر آپ نے جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا، مبارک سر اٹھایا، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ بڑی بشاشت، بہت خوش ہیں آپ. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی یہ خوشی پہلے ملاحظہ نہیں کی گئی، آج ایسا کیا ہوا ہے؟ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں یہ بات. تو آقا نامدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے بتایا، وہ آئے تھے کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا یہ رحمت کا میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. اچھا ایکچولی حدیث میں یہ ہے کہ جو ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود پڑے گا. اللہ اکبر. اس شخص پر حدیث کے الفاظ ہی یہی ہیں، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. اللہ اکبر. جو مجھ پر ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلوات بھیجے گا، 10 صلوات بھیجے گا. دیکھیے یعنی 10 درود بھیجے گا یا 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا. علامہ صاحب نے بہت اچھی حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف کے حوالے سے سنائی. اس کے آخر میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابی بن کعب نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن تکفا لکا ہمک ویغفر لکا ذنبک. اگر ایسا کرو گے تو آپ کے جتنے غم ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب کو یہ کفایت کرے گا، سب ختم ہو جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سارے. اب دیکھیں نا اویس بھائی، ہمیں دنیا میں یا آخرت میں یہ دو ہی تو دنیایں ہیں، انہی کی پرواہ ہوتی ہے نا. دنیا میں ہمیں کوئی غم نہ ہو جی، اور آخرت میں ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. درود پڑھنے سے دونوں کام ہو رہے ہیں. بھائی واہ. ٹھیک ہے، تو جتنا عشق اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا ادب کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا دنیا اور آخرت میں اتنا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے نا. اس طرح پڑھنی چاہیے گویا آپ کی آخری نماز ہے. سجدہ اس طرح کرنا چاہیے گویا آپ کا آخری سجدہ ہے. ٹھیک ہے. تو درود بھی ایسا پڑھنا چاہیے کہ جیسے آپ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں. اور ہمارا یہ سننا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود سلام مجھ پہ پڑھا جاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب یہ حقیقت ہے, روایت بالکل صحیح ہے کہ آقا پہ جمعے کے روز خاص طور سے جو سلام بھیجا جاتا ہے اس کا جواب آج تک آتا ہے؟ اس ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کے متعلق ہمیں ادراک کرنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ میری قبر تک اس کا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. اچھا. آیا اس کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. جی. قرآن کریم فرماتا ہے انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول. حضرت ابوبکر صدیق کا وہ خطبہ من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات، واضح. واضح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ رب العزت ذرائع سے عالم ارواح میں شہداء کے بارے میں قرآن نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو، صحیح. بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں. تو ہمارا تو یہ اجتماعی طور پر عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے. شہداء کیا بیچتے ہیں، آپ تو نبیوں سے بھی سب سے اعلیٰ اور اولیٰ اور عرفہ ہیں. سبحان اللہ. ذکر کر رہے تھے من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشر. انس بن مالک کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. پہلے پہ بمعنی درود ہے اور مفتی صاحب ماشاءاللہ اس کی بات کو، مفتی صاحب کی بات کو بڑھاتے ہیں. دوسرے کا بمعنی یہاں صلاۃ بمعنی رحمت کی ہونا ہے. اچھا. کہ اللہ 10 رحمتیں، اور اللہ کی طرف سے اگر رحمتیں مل جائیں مفتی صاحب اس سے بڑا مقام اور کیا ہو. سبحان اللہ. بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ. 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے فضائل اور مراتب ہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا زائم انفو ثم زائم انفو ثم زائم انفو. اس انسان کا ناک خاک آلود ہو، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے. اللہ اکبر. کس کے لیے کہا؟ کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، من ذکرت فلم صلی اللہ علیہ محمد. میرا ذکر ہو اور درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. کتنی وہ جو حدیث ہے جامع ترمذی کی، آپ نے ممبر کو منگوایا، ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا، دوسری پر چڑھے تو آمین کہا، تیسری پر چڑھے تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا آج عجیب عمل کیا اللہ کے رسول، جی کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ نے یہ آمین کہا. جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تھا تو جبرائیل بد دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہا. اللہ اکبر. اللہ بد دعا کیا کر رہے تھے کہ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزر جائے، رمضان آنے والا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مستعد کر دینا چاہیے، اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ برباد ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقلت لہ آمین، میں نے آمین کہا. مدعا دوسری چیز، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، فلم یصلی علیہ، مجھ پر درود نہ بھیجے، فبعوض، وہ بھی ہلاک ہوا. اللہ. جبرائیل نے بد دعا کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قلت لہ آمین، میں نے آمین کہا. کا بڑھاپے میں ماں باپ کو پالے پھر بھی خدمت نہ کر سکے، پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے تباہی ہو. اس کے لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر لیتے ہیں. ربانی صاحب، میں نے آپ کو وہ منظر دیکھا جو آپ اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کر رہے تھے، وہ مناظر آنکھوں سے آنسو بہنے والے تھے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ، ایسے لال کتنے خوش نصیب ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ راضی تو رب راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ والدین اساتذہ کی دعاؤں سے ہے. تو یہ منظر دیکھ کر مجھے بھولا نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے. خیر درود جو نہیں، درود کی بڑی عظمت ہے، بے شک ایسے بڑی فضیلت، اور اس فضیلت کا ادراک بھی ہم نہیں کر پا رہے. دیکھیں پروگرام نصف آلموسٹ ہوا لیکن ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ کیا برکتیں، کیا رحمتیں، کیا مقام ہے. شاید ہی کوئی ایسا دوسرا وظیفہ ہو، شاید آپ اس پہ 4 5 6 7 پروگرام کریں وہ بھی کم پڑ جائیں. مگر ایک بات میں آج ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا ہوا؟ ابھی تو اوصاف پہ ہی بات نہیں آئی، ان اوصاف کے اوپر رحمتیں بھیجی جا رہی ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم لوٹ کر آئیں گے درود شریف کا صحیح طریقہ کار کیا ہے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو. بہت سے لوگ حضور کا نام لکھتے ہیں اور آگے چھوٹا سا سواد بناتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بہت سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کس ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، مگر کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ میں صرف سوال پوچھوں گا، علماء جواب دیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں کیا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ اس وقت درود شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ صبح
ایک ایسا زمانہ تھا کہ شروع میں صبح ہی کے وقت درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی تھی. آج مارننگ شوز دیکھتے ہیں بچے بگڑ جاتے ہیں, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھائیں, بہت ساری چیزیں وہ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے. درود شریف لازمی سکھائیں بچوں کو, مشکل ہونا وہ یہ ذکر کرے, ان وظائف کو اپنے ساتھ رکھے. یہ تسبیحات بہت ساری ہیں, مگر اس خاص چیز کا میں آج بھی آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. میں بہت چھوٹا تھا جب میں کیڈٹ کالج گیا, ہاسٹل گیا, والدین نے 2 باتیں سکھائیں, بیٹا ہم یہاں نہیں ہوں گے مگر اللہ یہاں پر ہوگا, اور وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوگا. اس کے حبیب کو یاد رکھنا, اس سے رجوع کرنا, اس سے رابطے میں رہنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ پڑھتے رہنا, اور تم دیکھنا اس کا لطف آئے گا, لطافت آئے گی. میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت مختلف سوال ہے اور شاید اس سے کچھ لوگ برا بھی مانیں. صحیح طریقہ کار کیا ہے درود شریف کا؟ میں نے ہر کسی کے ہر مطلب کے درود, اچھا میں یہ اس کی قدر کر رہا ہوں, بہت سارے درود شریف ایسے بھی ہیں جو محبت میں لکھے پڑھے گئے ہیں, پڑھے جاتے ہیں, ان کی کیا نسبت ہے, حیثیت ہے؟ صحیح درود کیا ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے, جو آپ نے فرمایا ہے پڑھو, وہ کیسا درود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص درود ہمیں تعلیم نہیں فرمایا, حکم دیا درود پڑھو. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں درود ابراہیمی تعلیم فرمایا, تو تمام درودوں میں افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے. یہ تو کلیئر ہو گئی بات. اس کے مختلف صیغے ہیں, احادیث کی کتب میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما, درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو اب ہم جس طرح علامہ صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں, میں بھی گفتگو کر رہا ہوں, آپ نے بھی ماشاءاللہ گفتگو کی, آپ نے حضور کا نام لیا تو آپ نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے بتائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے تعلیم دیا؟ درود ہے, پڑھیں آپ. جس طرح میں نے درود پڑھا, درود غوثیہ پڑھا, پڑھیں آپ. مختلف بزرگوں نے مختلف صیغے بنائے, اچھے الفاظ کے ساتھ, جتنے زیادہ القابات کے ساتھ آپ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود پیش کریں گے مقبول ہوگا. لیکن یہاں 2 باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں. ایک روایت ہے ابن ماجہ شریف کی حضرت ابو درداء سے, ایک ہے حضرت اوس بن اوس سے ابو داؤد شریف کی, قریب المعنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن عظیم دن ہے, ملائکہ حاضر ہوتے ہیں, اور اس دن کی مختلف فضیلتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے, اس دنیا سے تشریف بھی لے کے گئے. یہ بھی فرمایا اسی دن ساقہ بھی ہوگا, یعنی اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی وغیرہ وغیرہ. مجھ پر درود پڑھا کرو اس دن. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, ایک روایت میں وبعد الموت, ایک میں ہے وکیفہ از ارمتا, ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں. یعنی آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد, تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ الفاظ دونوں صحیح ہے, ستہ کی ان دونوں کتابوں میں ہیں. میں نے آپ کو حوالہ دیا ابن ماجہ. بعد ان تموت کے لفظ بھی ہیں. جی آپ نے کیا فرمایا؟ پردہ فرمانے کے باوجود بھی. ارے سن تو لے جی علی جا, جی حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سننے والی بات ہے, وہ بھی سننے والی ہے جو پہلے تھی. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. صحیح. اللہ تعالیٰ نے بے شک زمین پر یہ حرام قرار دے دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی حیات ہیں, انہیں رزق ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام نے حضور نے فرمایا تھا مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کو, مجھ پر پیش ہوتا ہے. آپ بتائیے پیش ہوگا جواب نہیں دیں گے؟ اور ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں, علامہ صاحب تو ماشاءاللہ حدیث دانی بھی الحمدللہ رکھتے ہیں. میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, من صلی علیہ واحدتن یا مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا. حضور پاک علیہ السلام کی ایسی روایت بھی موجود ہے کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا میں اس پہ درود بھیجوں گا. اللہ اکبر. حضور پاک کی ایسی روایت بھی موجود ہے جس نے مجھ پہ درود بھیجا, اللہ کے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں. نہیں ویسے عام مسلمان پہ بھی اگر سلام کہا جائے تو سلام کا جواب واجب ہے. تو آقا نامدار جو یہ روایت قائم کر رہے ہیں وہ سلام کا جواب نہ دیں, وہ بڑا بدبختی ہوگا. اگر اللہ میں مفتی صاحب اس کے آخری حصے میں آ رہا ہوں, بہت سارے سوال جمع ہو گئے ہیں, پھر وہی سوال ایک دفعہ دہرا کے صحیح انداز, پھر یہ کہ جو مختصر لوگ کر دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لوگ زیادتی کر جاتے ہیں, صحیح طریقہ کار درود کو کس طرح سے ادا کریں. کچھ لوگوں نے بناوٹی بہت سی چیزیں بنائی ہیں ذاتی طور پر. سب سے اولا اور بہتر مفتی صاحب اتفاق کریں گے وہ درود ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا ہے. بے شک سب سے اولا ہے وہ درود ابراہیمی ہے, بے شک, جس کے لیے متفقون علیہ روایات ہیں. اور اس کے معنی کے مطابق جو درود ہے
جس میں غلو نہیں ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس سے زیادتی کی جائے، وہ ٹھیک ہے۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب گفتگو کرتے تھے، آپ سے حدیث نقل کرتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہاں سے ثابت ہے مفتی صاحب؟ تو ہر حدیث پہ آپ پڑھیں، صحابی رسول فرماتا ہے نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر محدث یہی مانتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال درود ہے، درود ابراہیمی کمال، جو حدیث سے ثابت ہیں کوشش کرنی چاہیے اسی کو ہی پڑھنا چاہیے، وہی زیادہ اولا ہے، وہی زیادہ افضل اور اتم اور اجل ہے۔ جب یہ میری پریشانی دور کر دیں، ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت سارا وقت تھوڑا سا مفتی ضرور صاحب نے ہوگا، بڑی گفتگو کی، کوئی چیز رہتی ہے اچھی، ٹھیک ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اور میرے دل میں آئی یہ بات، میں ہمیشہ اس کا شکار رہتا ہوں کہ آقا نامدار نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ پہ اور میری آل پہ درود بھیجو۔ یہ لازمی حصہ ہے نا، کیونکہ اس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں، یہ ذرا واضح کر دیجیے گا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام نہیں چلے گا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کام نہیں چلے گا، وہاں آپ کو وہی درود پڑھنا پڑے گا جو وارد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس درود پہ آپ کی آل اولاد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کو مزید بڑھا بھی نہیں سکتے، اس کو مزید کم بھی نہیں کر سکتے، وہی پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ اور جہاں آپ اللہ کے رسول کا نام ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کفایت کر جائے گا۔ صلی اللہ نہیں فرمایا کہ اکیلے نہیں پڑھو، نہیں، ایسا کوئی روایت اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر دیں، ٹھیک ہے، یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہو جائے گا کہ آپ کا حکم ہے کہ میری آل پر بھی درود بھیجو، میری ذریت پر بھی درود بھیجو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے پر درود ابراہیمی زیادہ اولا ہے، اور لوگوں نے کئی درود بنائے ہیں، درود تنجیحات وغیرہ وغیرہ، تو وہ زیادہ اولا نہیں ہیں اس کے مقابلے۔ اگر معناً اس کے لحاظ کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو باقی رہی، مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی قبروں کو مٹی نہیں کھاتی۔ حقیقت میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا، بات ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں آپ کی روح حیات ہے، آپ صلی اللہ، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، شہداء کی روح، عالم ارواح میں تو سب کی حیات ہے، سب شہداء کی ارواح کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں گھوم رہی ہیں سب پرندوں کی صورت میں، اور کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں۔ ارے جب شہداء کی گھوم رہی ہیں تو انبیاء تو زیادہ اولادم ہیں، ٹھیک ہے، اور پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف کی اور بحث کی اور تبحیث کی میرے خیال ہے ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اکتفا اس بات پہ کرنا چاہیے کہ درود یہ امت پڑھے، یہ قوم پڑھے، اور درود سے اپنے مسائل حل کریں۔ میں کہتا ہوں اذکار پڑھنے کے بعد اپنی زبان ہمیں درود سے تر رکھنی چاہیے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، آپ کام میں ہیں، کہاں بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے، ابخل کا لفظ ہے حضرت انس بن مالک کی روایت سے، اور ابخل اسم تفصیل کا صیغہ ہے جس میں مبالغہ ہے اور شدت مبالغہ ہے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرے سامنے ذکر ہو اور درود نہ پڑھے۔ حضرت علی کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ وہ انسان بخیل ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان اول الناس، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جامع ترمذی میں، ان اول الناس بی یوم القیامہ، سب سے قریب وہی ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہو، جو میرا نام آئے تو مجھ پر درود بھیجے، وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سفارش کریں اللہ کے نبی، وہ خوش نصیب انسان ہے، اور ہم سب اللہ کے ہاتھ بجستجو ہیں کہ قیامت کا دن ہو، کل اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں۔ ایک حدیث سنا کہ ابو درداء کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جو انسان صبح 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، یصبح 10 مرات و یمسی 10 مرات ادرکتہ شفاعتی، صبح 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، شام کو 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، میری شفاعت اس پر لازم ہو گئی، لازم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کس نے کہا؟ یہ فاطمہ کے بابا، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ مفتی رفیق سلفی آپ کا، انتہائی شکر گزار مفتی نعیم مدنی آپ کا۔ 2 منٹ دیجیے گا۔ جی حضرت، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور کو سامنے سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، تو یہ محدثین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جو انداز تھا صحابہ کرام کا، میں قدر کرتا ہوں، علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ماشاءاللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ ان کا انداز ہوتا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جی، اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ ارواح تو سب کی زندہ ہیں، وہ تو کافر کی بھی زندہ ہیں، ارواح تو مرتی نہیں ہے۔ حدیث میں الفاظی اجساد الانبیاء کے ہیں کہ انبیاء کے جسم کو حرام قرار دیا کہ زمین کھائے، تو جسم بھی زندہ ہیں، اور
میرا خیال ہے اختلاف ان امور پر کرنا بھی نہیں چاہیے، اور علامہ صاحب نے بھی یہی بات کہی ٹھیک ہے، کہ وہ حیات ہیں تبھی تو، اور ان کی حیات تو شہید سے زیادہ اولا ہے، اللہ جس اکبر، پہ شک کرنا کفر ہے، اس سے زیادہ بہتر انبیاء کرام علیہ السلام بے کی شک حیات ایسے، ہے۔ بے شک ایسی۔ جزاک اللہ۔ میں خیال ہے میرا جواب دینا ہی بنتا ہے۔ اب 30 نہیں، وہ اگلا سیکنڈ پروگرام میں آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بارک بہت شکریہ، میں علماء کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ عزیزان من، آپ کا شکریہ، آپ نے آج درود کی کیفیات کو بھی سمجھ لیا، اس کے مقام مرتبے کو بھی سمجھ لیا، اپنی زبانوں کو پاک کریں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم تو ہر خوشی کے لیے، ہر خوشی کے لمحے میں کہتے ہیں منہ میٹھا کریں، آئیے اس طرح سے بھی منہ میٹھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بارہا 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 کرتے رہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اعمال آپ کو لگتا ہے ہمیں بخشوائیں گے، ہمارے اعمال تو ہمیں پھنسوائیں گے، یہ شفاعت ہی ہے۔ اور اگر شفاعت اتنی آسان آ رہی ہو کہ 10 مرتبہ شروع میں درود پڑھ دینا ہے، 10 مرتبہ رات میں پڑھنا ہے، اور وہ درود آپ کو پابند رکھے گا کہ آپ آقا کے غلام ہیں، غلاموں والی کیفیت اپنا کے رکھیں، غلاموں والا طرز عمل اپنا کے رکھیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔